بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک چھوٹے سے پرندے ابابیل نے کس طرح سے خانہ کعبہ کی حفاظت کی، اور دوسری طرف ایک طاقتور بادشاہ ابراہا اور اس کے لشکر کا کیا انجام ہوا۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ملک یمن پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابراہا ابن اشرم تھا۔ ابراہا نصرانی تھا۔ جب ابراہا کو معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کو مقدس تصور کرتے ہیں اور دور دور سے لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، تو اس نے یمن میں ایک نہایت ہی خوبصورت گرجا گھر تعمیر کروایا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس وقت پوری سرزمین پر اس سے زیادہ خوبصورت گرجا نہ تھا۔ پھر ابراہا نے اپنے اہلکاروں کو پورے عرب میں بھیجا اور لوگوں کو کہا کہ میرے اس گرجا گھر کی زیارت کریں۔ دراصل ابراہا کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مکہ کی بجائے یمن آئیں اور تمام لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کی بجائے اس کے گرجا گھر میں آئیں اور خانہ کعبہ کی عظمت ختم ہو جائے۔ جب عرب والوں کو اس کے اس ارادے کا پتہ چلا تو وہ شدید غصے میں آ گئے۔ حالانکہ عرب کے بیشتر قبیلے مشرک تھے، مگر وہ کعبہ شریف کی بے حد عزت اور احترام کرتے تھے، لہٰذا مشرکین مکہ نے ابراہا کے اس مقصد کو اپنے دین کے لیے ایک خطرہ سمجھا، اور بنو کنانہ کا ایک شخص یمن گیا اور چپکے سے اس کے گرجا گھر میں داخل ہو گیا۔ پہلے اس نے اس کے ایک حصے میں آگ لگائی اور پھر دوسرے حصے میں گندگی پھیلا دی۔ جب ابراہا کو اس بات کا پتہ چلا تو غضبناک ہو گیا اور اپنے مسیح کی قسم کھا کر بولا کہ وہ اپنے اس عبادت خانے کی توہین کا بدلہ خانہ کعبہ پر حملہ کر کے لے گا۔ لہٰذا اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے مدد طلب کی اور ہاتھیوں کا ایک عظیم لشکر منگوایا تاکہ نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو گرا کر اس کا خاتمہ کر دے۔ دوسری جانب عرب کے قبیلے ابراہا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے شکست دینے کے لیے میدان جنگ میں اتر آئے، لیکن ابراہا کے اس ہاتھیوں کے لشکر کے سامنے ہر قبیلہ شکست کھا گیا، یہاں تک کہ عرب کے بڑے بڑے قبیلوں نے بھی ابراہا کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ جب ہاتھیوں کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو وہاں بہت زیادہ تعداد میں اونٹ اور بکریاں تھیں۔ ابراہا کے لشکر نے اسے مال غنیمت سمجھ کر اپنے قبضے میں لے لیا، لیکن وہ تمام اونٹ اور بکریاں قریش کے سردار حضرت عبد المطلب کی تھے، اور جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ جب یہ خبر حضرت عبد المطلب کو ملی تو ابراہا کے لشکر کے پاس آئے اور ابراہا سے ملاقات کی۔ جب ابراہا نے دیکھا کہ ایک قد و قامت رعب دار اور خوبصورت انسان ہے تو ابراہا آپ کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا۔ پھر آپ سے آنے کا مقصد پوچھا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں جو آپ کے سپاہی اپنے ساتھ لے آئے ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ سن کر ابراہا نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے جانوروں کا تذکرہ کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکریوں کی میرے سامنے کوئی وقت نہیں، میں تو آپ کے خانہ کعبہ کو برباد کرنے آیا ہوں، لیکن آپ نے اس بارے میں کوئی گفتگو نہ کی۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے مویشیوں سے مطلب ہے، اور خانہ کعبہ تو خدا کا گھر ہے، اور ہمارا خدا خود ہی اپنے گھر کو بچا لے گا۔ اس کے بعد ابراہا نے حضرت عبد المطلب کے تمام جانوروں کو واپس دینے کا حکم دیا، اور آپ تمام اونٹ اور بکریاں لے کر مکہ واپس آ گئے۔ واپس آ کر آپ نے مکہ والوں سے کہا کہ تمام لوگ ابراہا کے غضب سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں پناہ گزیر ہو جاؤ۔ چنانچہ تمام لوگ مکہ سے باہر پہاڑوں میں چلے گئے۔
اور حضرت عبد المطلب مکہ میں اکیلے رہ گئے۔ پھر آپ نے خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے رو رو کر دعا مانگی کہ اے اللہ، بے شک ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ چنانچہ جب اگلے دن ابراہا اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا تو مقام مغمس میں پہنچا تو اس کے لشکر کے ہاتھی ایک دم سے نیچے بیٹھ گئے اور وہ آگے بالکل نہ بڑھ رہے تھے۔ بہت زیادہ دباؤ ڈالنے پر بھی ہاتھی حرکت میں نہ آئے۔ یہ واقعہ دیکھ کر ابراہا بے حد حیران و پریشان ہوا تو اچانک سمندر کی طرف سے پرندوں کے غول کے غول لشکر کی طرف بڑھنے لگے، اور ان پرندوں کا نام ابابیل تھا۔ ابابیل کے ہر پرندے کے منہ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ ان پرندوں نے اتنے زور سے لشکر پر سنگے باری کی کہ ابراہا کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں تو چھوٹی چھوٹی تھی، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت تھی کہ جب پرندے کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگ ریزے ہاتھی کے بدن کو چیرتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ پھر تمام لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابابیلوں کی سنگے باری اللہ تعالیٰ کے غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری ہاتھی کے سر پر پڑتی تو وہ ہاتھی کے بدن سے آر پار ہو جاتی تھی۔ اس وقت لشکر میں یہ عالم تھا کہ ابراہا کی فوج کا ایک آدمی بھی نہیں بچا، اور تمام کے تمام ابراہا سمیت اس طرح سے مارے گئے کہ ان کے جسم کے حصے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئے۔ اس واقعے کے بعد عربوں میں قریش والوں کی اور خانہ کعبہ کی عظمت مزید بڑھ گئی۔